دیتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ واپس جب اپنے گھر لوٹے تو چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ گھر والے ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر چھپا نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ ان کے چچا نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے طریقے پر عبادت نہیں کر رہے، تو انہیں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، اپنے دین کی طرف واپس لوٹ آ، نہیں تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ تو کہنے لگے چچا جی آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کر لیجئے، اب جب اللہ کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے، میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، تو اب میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو چچا نے کہا کہ آپ نے اپنے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے میں نے خرید کر دیے ہیں، لہٰذا یہ کپڑے بھی اتار کر مجھے دے دو۔ انہیں ننگا کیا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ یہ اسی حالت میں رات کے سردیوں میں گھر سے باہر نکلے، والدہ نے دیکھا تو ایک چادر ان کی طرف پھینکی اور کہنے لگی کہ یہ پہن لو۔ انہوں نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک چادر نیچے پہنی، ایک چادر اپنے اوپر، ایک حصہ اپنے اوپر ڈالا، اور صبح مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو پوچھا کہ اے نوجوان کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دین کے قبول کر لینے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور یہاں تک کہ میرے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی میرے جسم سے اتار لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم ہمارے صحابہ کے ساتھ یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رہا کرتے تھے صفا کے مقام پر، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہیں پر رہو، جو ہمارے پاس کھانے کے لیے آئے گا وہ تم بھی کھا لینا۔ یہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ جہاد کے لیے اعلان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی جہاد کے لیے نکلے، راستے میں بیمار ہو گئے اور آخری ان کی کیفیات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، ان کے سر مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں رکھا۔ ان کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں پر، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے آخری ہچکی لی اور فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب کفن دفن کا انتظام ہو گیا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ ابو بکر و عمر آج خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتریں گے اور اس اپنے صحابی کو قبر میں خود اتاریں گے۔ اور پھر کفن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بھی دی۔ سبحان اللہ کہ جس کے لیے کپڑے اتارے گئے تھے آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کفن کے لیے دے رہے ہیں، اور پھر ان کو اسی حال میں قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرمانے لگے کہ کاش
آج عمر کی لاش ہوتی، میت ہوتی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن فرماتے اور میرے لیے بھی اس طرح دعا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، جو شخص اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرتا ہے، تو اللہ اسے ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنی محبت